السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا، یعنی ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ فی زمانہ ہم دنیا میں دیکھیں گے کہ لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے، اگر ہم کسی کو دعوت دیں دین کی یا پھر ہم دین کی کچھ بات کریں تو لوگ اکثر کے ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ دین پہ عمل کرنا عمر کے آخری حصے میں ہے، جوانی میں نہیں ہے۔ جوانی کام کے لیے ہے اور دین آخری عمر کے آخری حصے میں ہے۔ سب کام کرا کے اس کے بعد اللہ اللہ کرنا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دین کس پر فرض ہے یہ ہم کو معلوم ہی نہیں۔ دین کن پر فرض ہے ہم کو معلوم ہی نہیں۔ دین ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ عاقل بھی رہنا، بالغ بھی رہنا، اس پر فرض ہے دین، بچوں پہ نہیں۔ عاقل اور بالغ پہ کیوں فرض ہے؟ سوال ہوتا ہے، عاقل اور بالغ پہ کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ دین عین عقل ہے، جو بات عقل کے خلاف ہے وہ دین نہیں ہو سکتی۔ دین سمجھنے آنے والی، جو عقل رکھتا ہے اس کو سمجھنے آتا، جو عقل نہیں رکھتا اس کو سمجھنے نہیں آتا۔ تو دین عین عقل ہے، جو بھی بات عقل کے خلاف جاتی وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اور بالغ اس لیے، یعنی جوان اس لیے، بالغ ہونے کے پر بات فرض کیوں ہے؟ کیونکہ بچہ عمل جو کرنا ہے ہمارے کو، اس کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمل کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، قوت کی ضرورت پڑتی ہے، جو بچوں کے پاس نہیں رہتی۔ جو جوان رہتا، جو نوجوان رہتا، جو جوان رہتا، اس کے پاس طاقت ہے۔ تو عمل کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ جہاد کرنا ہے، جہاد بچہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے طاقت ہونا پڑتا ہے۔ نماز پڑھنا ہے، طاقت ہونا پڑتا ہے۔ روزہ رہنا ہے، شہر فجر سے پہلے مغرب تک بھوک اور پیاس رہنا ہے، بچہ نہیں رہ سکتا، اس کے لیے طاقت ہونا جسم میں۔ حج کرنا ہے، طاقت ہونا پڑتا ہے۔ حج پورا طاقت کے چھے عمل، محنت کا کام ہے حج کرنا۔ اور حج کو تو جیسا ہم زندگی کی آخری عبادت بول کے رکھ دی۔ زندگی کی آخری عبادت، سب سے آخری عبادت کیا ہے؟ حج۔ وہ بھی کب کرنا؟ پورے اولادوں کی شادیاں ہو جانا، سب اب جہاں کو وہاں لگ جانا، پوترے پاتریوں کا منہ دیکھنا، اس کے بعد حج کو جانا، جب تک نہیں۔ بڈھے ہونے کے بعد کہاں سے کریں گے؟
سجدہ نہیں کر سک رہے ہیں. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ضعیف حضرات سجدہ نہیں کر سک رہے, کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. پھر کب کریں گے عمل؟ کب کریں گے؟ جوانی میں کرنا ہے. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حشر کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا. تو عرش کے سائے میں 7 لوگ رہیں گے. اس میں سے ایک وہ شخص ہے جو جس کی زندگی, جس کی جوانی اللہ کی راہ میں گزری, اللہ کی عبادت میں گزری. اور ہم آج جوانی دنیا کمانے میں جیسے لگا دے رہے ہیں, جو کہ فانی ہے. جوانی ہم دنیا کمانے میں لگ گئے. داڑھی چھوڑو, یہ عمر ہے. گھر والے بولتے ہیں ہمارے یہ عمر ہے داڑھی چھوڑنے کی, بڈھے وقت چھوڑنا. نماز پڑھو, ارے کمانے کی عمر ہے, کمانے کی عمر ہے. کمائیں گے تو شادی ہوں گی, بچے ہوں گے, سب ہوگا, اس کے بعد کرنا ہے سب. نمازاں پڑھنا, روزے رکھنا. نمازاں پڑھ لیتے بیٹھے تو جیسے کمائیں گے کب؟ نماز کب پڑھ سکتے؟ عمل کرنے کے لیے قوت کی ضرورت ہے. اس لیے دین عاقل اور بالغ پہ فرض ہے. جو عقل رکھتا ہے, جو سمجھتا ہے. ہم دین کو چھوڑ دیے, ہم دین کو جو ہے سو زندگی کے آخری پڑاؤ میں ڈال دیے. دین سمجھ رہے ٹھیک ہے, آخری عمر کے آخری حصے میں دین کو سمجھ رہے, مگر دین کو حاصل کرنے کے واسطے بھی طاقت نہیں ہے. اب ہم کو دین کو سمجھنا ہے, جمع ہونا ہے ایک جگہ, تو آنے کے واسطے بھی طاقت ہونا. جسم میں عمر ہو گئی, 60 سال 70 سال کے ہو گئے, اس کے بعد کہیں جانے کرنے کے واسطے بھی طاقت نہیں رہتی. زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے, بیٹھ سکتے زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے, تھک جاتے جلدی, طبیعت جلدی جلدی خراب ہونا شروع ہو جاتی. کیسا حاصل کریں گے دین جو فرض ہے؟ ہم چھوڑ دیے, اور دین کو ہم آخری میں لے کے جائیں. اللہ پوچھے گا, کیا جواب دیں گے؟ اور ہم یہیں پہ رہنا ہے, سمجھ رہے ہمیشہ. ہم یہاں پہ آ گئے, ہم ہمارے بچوں کو اور خود کے ذہن میں اور ہمارے بچوں کے ذہن میں اس انداز سے دنیا پیش ہو رہی ہے, کر رہے ہیں کہ ہم کو ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے, یہاں سے جانا نہیں ہے. یہاں سے واپس جانے کا تصور نہ ہمارے پاس ہے, نہ ہم آنے والی نسل کو بتا رہے ہیں کہ یہاں سے ہمارے کو جانا ہے, جا کے جواب دینا ہے یہاں پہ ہم کیوں آئے, کس وجہ سے آئے, کیا مقصد ہے ہمارا دنیا میں آنے کا. نہ خود سمجھ رہے, نہ ہم آنے والی اپنی اولاد کو جیسے بتا رہے. دنیا میں پڑے ہوئے, جب آنکھ بند ہو جائیں گی اور وہاں کی آنکھ کھلیں گی جب معلوم ہوگا. افسوس کریں گے, ہائے افسوس. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف فرما دیا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, کسی کو نہیں ہے بلکہ. اور موت کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے ہر ایک کے لیے, نہ ایک ساتھ ایک لمحہ ایک سیکنڈ ادھر ہوتی, نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوتی. جو وقت ہے, جس جگہ ہے, جو ٹائم ہے, وہ ٹائم پہ رہتی. ہم ایک واقعے کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے اس کو. ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے, اور نہ صرف دنیا پہ بلکہ آپ کی حکومت جانوروں پر بھی تھی, چرند پرند پر بھی تھی, اور ہوا میں بھی تھی. ہوا پہ بھی ہوا بھی آپ کے تابع رکھتے تھے اللہ تعالیٰ. تو ایک دفعہ آپ دعوت کریں, دعوت میں دیکھیں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اسرائیل علیہ السلام بھی آئے دعوت میں, اسرائیل علیہ السلام بھی آئے, کھانا کھا رہے ہیں. اسرائیل علیہ السلام ایک آدمی کو گھور رہے,
اسرائیل علیہ السلام گھور رہے. کھانا کھاتے کھاتے پریشان ہو گئے. اوکے جیسے سلیمان علیہ السلام بولے کہ یا نبی اللہ میری طبیعت وہ ہو رہی, میں جیسو فلاں ملک کو جانا چاہ رہا ہوں, آپ ہوا کو بول کے وہاں پہ چھوڑ دیجیے. آپ ہوا کو حکم دیجیے کہ میرے کو وہاں پہ پہنچا دیں. سلیمان علیہ السلام نے کیا بات, نہیں میں جانا چاہ رہا ہوں. اچھی بات ہے, ہوا کو حکم دیے جہاں پہ جو جانا چاہ رہے تھے وہ جگہ پہ جیسے چھوڑ دی. چھوڑتے ہی ختم, روح قبض ہو گئی, انتقال ہو گیا. اس کے بعد دیکھے تو اسرائیل علیہ السلام پہلے جب دیکھے وہ ان کو بھیجنے سے پہلے اسرائیل علیہ السلام کو انبیاء پہچانتے ہیں, فرشتوں کو دیکھے چہرے پہ پریشانی ہے ان کی. اسرائیل علیہ السلام کے چہرے پہ پریشانی تھی. انہوں جیسے ہی گئے ان کے چہرے سے جیسے پریشانی ختم ہو گئی. تو پوچھے کہ بھائی کیا بات ہے کہ تم پہلے پریشان تھے, اب تمہارے چہرے میں پریشانی نہیں ہے, کیا بات ہے؟ تو بولے کہ میرے کو جو شخص یہاں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا اس کی روح قبض کرنے کا میرے کو حکم ہوا یہ ٹائم پہ اس جگہ پہ اس ملک کے اس زمین کے یہ حصے پہ اتنے بجے میرے کو اس کی روح قبض کرنے کا تھا. میں یہاں دیکھ رہا ہوں نہیں یہاں بیٹھے ہوا ہے, میں یہ پریشان ہو رہا ہوں کہ نہیں یہاں ہے, یہاں سے 100 میل دور مثال کے طور پہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حیدرآباد میں, ہماری روح قبض ہونا ہے امریکہ میں, اور 5 منٹ ہی 5 منٹ گھنٹے کے بعد ہی پہنچ سکتے ہیں گھنٹے میں. اور بولے میں پریشان, اتنی دیر میں یہاں سے وہاں کیسا سفر جیسے طے کریں گا, اتنی دیر میں انہیں یہاں سے وہاں پہ سفر کیسا طے کریں گا؟ مگر اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے اس کو وہاں پہ پہنچا دیا. ٹائم تھا اس کا, پہنچا دیا. مرنا ہے ہمارے کو, بھول گئے. شیطان ہم کو دنیا میں ایسا لگا دیا یہ کام کرنا ہے, اس کے بعد یہ کرنا ہے, پھر یہ کام ہے, اس کے بعد ان کا ہے, یہ اس کی شادی, ان کا جیسے وہ, ان کا جیسے بچے وہ ہے, پھر یہ کام ہے, ان کو یہ پڑھانا ہے, ان کو وہ پڑھانا ہے, وہ پڑھائی کے واسطے اتنے پیسے ہونا, اس کے واسطے اتنے پیسے ہونا, فلاں ہے فلاں ہے فلاں 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 میں پورا جیسے ہمارے کو لگا دیا. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہارے تکافر و تکاثر دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. میں ایسا کر کے ایسا کروں گا, ایسا کر کے ایسا کروں گا, میں جیسے یہ کاروبار کر کے اتنا کما کے جیسے اس کو یہ دوں گا, اس کو وہ کروں گا, ایسا کروں گا ویسا کروں گا, سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. خبر کا جیسے منہ جیسے آ جائیں گے جب تم خبر کے گڑے میں چلے جائیں گے. اور ہم آج اسی میں پڑے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ کا کام ہم لے لیے, ہمارا کام تو ہم چھوڑ ہی دیے, الٹا اللہ کے کام بھی ہم جیسے ہمارے اوپر ڈال لیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. کیا بولا اللہ تعالیٰ, ہم نے تمام ذی روح کا رزق اپنے اوپر فرض کر لیا, اور وہ ہم جانتے ہیں وہ جہاں کہیں پر بھی ہے. ایسا نہیں کہ اللہ نہیں جانتا بول کے نہیں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے, اللہ جانتا ہے ہم یہاں کیوں بیٹھے, اللہ جانتا ہے ہم کو کیا ضرورت ہے, وہ چیز دے تو بولا, فرض کر لیا, ہم اس چیز کو چھوڑ دیے, وہ چیز ہم ہمارے اوپر لے لیے. اللہ فرض کر لیا جو چیز, وہ چیز کو ہم ہمارے اوپر فرض کر لیے, اور جو ہے سنا اللہ کو کیا یہ سے رکھے, عبادت کیا سے رکھے, خالی اللہ کو عبادت کے لیے رکھے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دولت سے سب کچھ ہے, دولت سے کچھ بھی نہیں ہے.
کیونکہ جس کو جو چیز دینا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز دیتا، دوسری چیز نہیں دیتا. جس کو جو چیز دینا ہے اس کو وہی دیتا، دوسرا نہیں دیتا، کیونکہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا تم وہ چیز طلب کرتے ہو جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، ہم تمہیں وہ دیتے ہیں جو تمہارے لیے بہتر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ تمام کو ایک ساتھ کر دے. اللہ میں تو کئی کو ایسا غریب، ایک کو غریب بنایا، ایک کو امیر بنایا، کئی کو بنایا، ایسا سب کو ایک لیول میں کر دے. تو اللہ تعالیٰ بولے موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ تم ہماری حکمت نہیں جانتے، تم ہماری حکمت نہیں جانتے. نہیں اللہ سب کو ایک ساتھ کر دے. ایک غریب ہے، انہیں جیسے ایسا تکلیف میں ہے، انہیں امیر کیسا سکون سے زندگی گزار رہا، دیکھو نا میرے کو اچھا نہیں دکھ رہا. نہیں موسیٰ تم ہماری حکمت نہیں جانتے، ہم غریب بنائے، ہماری حکمت ہے وہ. نہیں اللہ تجھے سنو سب کو ایک حساب میں کر دے، دعا کرے کرے. اللہ بولے ٹھیک ہے موسیٰ تم اتنا بول رہے ٹھیک ہے. اللہ کے حکم سے سب پورے امیر ہو گئے، سب ایک لیول میں، کوئی غریب نہیں، کوئی مزدور نہیں، سب کے پاس دولت. تھوڑے دن گزرے، ایک دن، 2 دن، 4 دن، ایک ہفتہ. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی دیوار گر گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نکلے مستری مزدور کو ڈھونڈنے کے واسطے. پہچانتے تھے مستری کا کام کرتا. بولے آؤ بھائی یہاں پہ کام ہے، میرے کو ضرورت نہیں ہے کام کی، دولت ہے میرے پاس بہت، میرے کو کام کی ضرورت نہیں ہے، دولت ہے. ارے پھر دوسرے کو پوچھے میرے کو ضرورت نہیں ہے کام کی، کیا کہیں کروں میں کام کر کے کیا کروں گا میں، پیسے کمانے جاتے ہیں پڑے ہوئے میرے پاس دنیا کے، کیا کروں، نہیں کرتا. دیکھے بہت. اس کا جیسے پھر دیکھ لیے، اس کے بعد بولے یا اللہ تیری حکمت تو بہتر جانتا، پہلے جیسا تھا ویسے ہی کر دے. ہم بولے نا موسیٰ تمہارے کو، ہم کیا کر رہے ہیں دولت والے کو دیکھ کے ہم بھی ویسے دولت والے بننا، ہم ویسا جیسے سکون میں رہیں گے، سمجھ رہے ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے پریشان رہتا، اپنے اپنے حساب سے پریشان رہتا. دولت سمجھ رہے، دولت رہے تو جیسے سکون رہتا، نہیں رہتا الٹا پریشان رہتی، نیند نہیں آتی راتوں میں، چوری کا ڈر، وہ ٹیکس والے آ جائیں گے، انہوں آ جائیں گے، اس کا ڈر، راتوں کی نیند اڑ جاتی. دولت آ گئی زیادہ تو بھی، دولت کم بھی رہی تو پریشانی، وہ بھی نیند اڑ جاتی، کیسا ہوں گا. کئی کو یہ چیز، کئی کو دولت آئی تو بھی نیند نہیں ہے، دولت نہیں ہے تو بھی نیند نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اللہ کو سمجھے نہیں، اللہ کو جانے نہیں، اللہ کے کام ہم اپنے اوپر لے لیں اور اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک ظالم ٹھہرا رہے. عبادت کرنا اس کی کرے تو جنت ہے، عبادت نہیں کرے تو جنت نہیں ہے. نمازاں پڑھے تو جنت، نہیں پڑھے تو جنت نہیں، سزا دینے والا ہے. اللہ کو ظالم بنا رہے. کھانے محنت ہم کر لینا، کھانے کے واسطے محنت ہم کرنا، رہنے کے واسطے گھر بنانے کے واسطے محنت ہم کرنا، سب ہم کرنا. نمازہ نہیں پڑھے تو کہتے جنت دوزخ میں ڈالا کرتے. کیسا ظالم ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشی. جبکہ اللہ تعالیٰ بولا تم پر تمہارا رزق میرے اوپر فرض ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرما رہا اے ایمان والو تم اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ان کا رزق تم پر فرض نہیں ہے. نحن نرزقکم، ہم رزق دیتے ہیں، تم کو بھی دیے، تمہارے آبا و اجداد کو بھی دیے. ایسا نہیں کہ جیسے صرف تم کو دے رہے، تم ان کے میرے کو ان کی کمانے، ان کی زندگی ان کو کمانے کے واسطے ہے، میرے کو ان کو وہ پڑھانا ہے، ان کو میرے کو یہ ہے، وہ سب نہیں. کیا کرنا؟ میرے منشا کو پورا کرنا. میں جس کام کے واسطے تمہارے کو دنیا میں بھیجا
وہ کام پورا کر کے آ جانا، بس کامیاب، نہیں ناکام ہے۔ اس کی تیاری کرنا ہے ہمارے کو۔ دنیا تو چھوڑ کے جانے کی ہے، دنیا کچھ ہو جاؤ۔ قارون، آج بھی قارون کا خزانہ مشہور ہے، روایتوں میں آتا قارون کے خزانے کا، اس کے پاس اتنا خزانہ تھا، اتنا خزانہ تھا، 70 یا 700 اونٹوں پر اس کے خزانے کے خالی چابیاں جاتے تھے، خالی چابیاں۔ اونٹ پہ کتنا آتا سامان، اس میں کیا رہتا تھا؟ اس اونٹ پہ سامان جو جا رہا بکسوں میں رکھ کے، اس میں کیا رہتے تھے؟ اس کے خزانے کے خالی چابیاں رہتے تھے، خزانہ بھی نہیں، خزانے کے چابیاں۔ تو کتنا خزانہ نہیں تھا اس کے پاس، کہاں ہے انہیں آج؟ نہیں، ختم، چلے گئے۔ خزانہ یہی ہے، یہ دنیا یہی رہنے والی ہے، ادھر سے ادھر نہیں ہوتی دنیا، ہم چلے آتے۔ دنیا دھوکے کی پونجی ہے، جس کو جتنی ملی اتنی جو ہے تکلیف دیتی۔ اب میں دنیا کی جو ہے برائی کروں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے دنیا نہیں رکھنا، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے منشا کو پورا کرنا ہے ہمارے کو، دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے۔ پھر دنیا میں کہیں کو پیدا کرا پھر ہمارے کو نہیں، دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے منشا کو پورا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ چیز کر کے بتا کے گئے۔ کئی صحابہ ایسے تھے جن کے پاس جب آپ پردہ فرمائے تو ان کی اولاد جو جائیداد تقسیم کری، اتنا سونا تھا کہ جیسے سونے کو کلاڑیوں سے جیسا توڑنا پڑا تقسیم کرنے کے لیے، اتنا سونا تھا، اتنی دولت تھی، مطلب سونا تھا مطلب اتنی دولت تھی۔ نہیں جی صحابہ نہیں رکھے دنیا، پھر کون سے مقام پہ ہے؟ قیامت تک پھر کوئی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ رکھنا ہے دنیا، نہیں بول کے نہیں، دنیا کے ساتھ منشا کو پورا کرنا۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں پیدا کرا، اس کے منشا کو ہم بغیر پورا کرے گئے ناکام ہے۔ مثال سمجھنے کے واسطے ایک کمپنی ہے بھائی، ایک کمپنی کیا کری، ایک آدمی کو اپوائنٹ کر لی، کیا کام ہے اس کا؟ حیدرآباد کی کمپنی ہے، بنگلور میں جو ہے اپنا پروڈکٹ بیچنا ہے۔ کمپنی آدمی کو ہائر کری، کر کے جو ہے اس کو بولی یہ 1000 سیل فونز ہے، بنگلور کو جاؤ بیچو، 1 ہفتے کا اسٹے، یہ ہوٹل میں یہ خرچہ ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، دے دیا تو ٹھیک ہے۔ انہوں آ گئے، آ کے محنت کرے، جو بھی کرے، 3 دن میں سیل فونز بیچ دی، 3 دن میں پورے سیل فونز بیچ دیے۔ بیچنے کے بعد ان کتنے دن کا پیکیج تھی کمپنی؟ 1 ہفتہ۔ 3 دن میں بیچ دیا، ابھی بچے کتنے؟ 4 دن۔ 4 دن انہوں سکون سے پورا بنگلور شہر گھوم لیے، سو مزے کر لیے، کر لے کے 1 ہفتے کے بعد آئے۔ اس درمیان میں کیا ہوا، کمپنی کے جو اونر تھے انہوں جو ہے پہچانتے اس کو، آدمی کو دیکھے میں تو جیسے مزے کر رہا، آگے جیسے بولے ارے استاد ہمارے کمپنی کا جو سیلس مین ہے انہیں وہاں پہ جیسے فل انجوائے کر رہا، پورا شہر گھوم رہا، پورا شہر گھوم رہا، ہاں بولو، ایسا تمہارے پیسوں پہ جیسے مزے کر رہا، میں حلقے میں ہوں ایسا۔ اچھی بات۔ اس کے بعد انہوں آئے
آ کے کمپنی میں رپورٹ پیش کر دی, دیکھا کمپنی والے اونر دیکھ ٹھیک ہے ڈال دیا, اس کو کچھ بھی نہیں بولا, کئی کو کچھ بھی نہیں بولا بھائی, دوست کی بات کو نظر انداز کئی کو کر دیا, غلط تو نہیں بولا نا دوست, انہیں بنگلور شہر پورا گھوما, پورا جیسے اچھے مزے کرا, سب کر لیا, دل بہلا لیا, ناچا گایا, بہرحال جو بھی کام کرنا تھا کر لیا, انجوائمنٹ دنیا کے جو کرنا تھا کر لیا. شکایت کو نظر انداز کئی کو کر دیا مالک, 3 دن میں کام کر دیا, اس کے منشا کو پورا کر دیا. 3 دن میں کرو, 1 ہفتے میں کرو. اس کے منشا کیا تھا مالک کا, 1000 سیل فونز بیچنا تھا, بیچ دیا. اب اس کے بعد بھیج دیا, 1 ہفتے کا پیکج دیا تھا میں اس کو, میں جو کام کیا سے بھیجا تھا وہ کام کرا نہیں کرا, ختم. میں کہیں کو مجھے اس کو میرے کام کر لینے کا, تو نے کچھ بھی کر لیا ہوگا, چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ ہم کو جیسے یہاں پہ بھیجا, ہم اللہ کے کمپنی کے ملازم ہیں, ہم اس کے منشا کو پورا کرنا, ہم منشا کو پورا نہیں کر کے دل بہلانے میں لگے ہوئے ہیں. ہم اس کے منشا کو چھوڑ دیے, چھوڑ کے دل لگا رہے. اللہ والا دل نہیں لگانا ہے, دل بہلا لو. جیسا یہ ملازم دل بہلا لے کے پھر واپس آ گیا, وہاں رہ گیا نہیں, واپس آیا, بتایا دیکھو میں آپ کے منشا کو یہ پورا کر دیا. انہیں حساب کتاب کچھ بھی نہیں رہتا. اس کو جو انعام دینا ہے, جو اس کا جو وعدہ ہے وہ پورا کرتا, ملازم کو جیسے دیتا الٹا بونس بھی دیتا. تو ہم اللہ کے منشا کو پورا کر دیے, اللہ کے منشا کو پورا کر کے ہم واپس اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گا میرے منشا کو تو پورا کرا, میرے منشا کو پورا کرا, میں جس مقصد کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد کو پورا کر دیا, تو اس کو میں کیا دیتا ہوں بولا, جنت دے دیا, اور اضافہ کر کے دے گا, اور بونس دے گا. اس کے منشا کو پورا کرنا. ہم اس کے منشا کو چھوڑ دیے, ہم دنیا میں لگے ہوئے, ہم دل بہلانے کی, جس کو دل لگا لیے, ہم جس چیز سے ہم کو دل بہلانا تھا اس سے ہم دل لگا لیے. دل لگا لیے تو تکلیف ہوتی, دل نہیں لگانا, دل بہلانا, دل نہیں لگانا. جس سے دل بہلانا ہے اس سے ہم دل لگا لیے تو تکلیف ہوتی, ہم جانا نہیں چاہتے. مرنے کے بارے میں اگر ہم کچھ بات کریں کسی سے, ارے مرنا, ارے کہیں سے باتیں کر رہے ہیں بھائی, کہیں کو ڈرا رہے, مرنا تو ہے, جانا تو ہے, پھر کیا تیاری کر رہے ہیں. ہم جہاں کہیں پہ بھی جاتے, دنیا میں ہم اتنے ہوشیار ہیں, جہاں کہیں جاتے ہیں, جس جگہ پہ جاتے ہیں اس جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے, اس کے موسم کا حال معلوم کرتے, وہ حساب سے تیاری کر کے جاتے. پھر کتنے دن کیسے جا رہے ہیں, 3 دن کیسے جا رہے ہیں, 1 ہفتے کیسے جا رہے ہیں, 40 دن کیسے جا رہے ہیں, مہینے کیسے, 2 مہینے, 6 مہینے, کتنے دن کیسے جا رہے ہیں, وہ حساب سے تیاری کر کے جاتے. خالی نہیں جاتے. پھر وہاں پہ جو سکہ چلتا اس کو رکھتے, اپنا سکہ اپنے پاس جو ہے سکہ وہ نہیں لے کے جاتے, جو سکہ وہاں چلتا اس کو لے کے جاتے. اتنے ہوشیار ہیں ہم. جانا ہے یہاں سے ہمارے کو, وہاں پہ کون سا سکہ چلتا, وہاں پہ کیا چیز چلتی, اس کی تیاری نہیں کر رہے. یہ ہماری جو ہے ہماری کوتاہی ہے, یہ ہماری جو ہے کاہلی ہے, یہ ہماری جو ہے کیا ہماری اچھا ہے, وہ کوتاہی کاہلی. ہم تیاری کر لو, نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہا, اللہ کے رسول جو ہے بول رہے تیاری کر لو, مگر ہم تیاری کرنے سے تیار نہیں ہیں. ہم دنیا میں لگے ہوئے, دنیا مقدر کی ہے, جتنی آنا ہے اتنی چاہتی, ہم کتنی کوشش کرتے کر لو. ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کرنا ہے, کوشش کرنا ہے, مگر
دنیا کی اس میں اللہ اور اس کے رسول کو نہیں بھولنا. ہم دنیا میں جیسے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بھول گئے، پچھتائیں گے. جب یہاں سے جائیں گے تو پچھتائیں گے. ہم دنیا میں بھی رہنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل بھی کرنا ہے تو کامیاب ہے، نہیں تو ناکام ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے نمازاں پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دیے، حج کر لیے تو ہم کامیاب ہیں. نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کو، اللہ تعالی اللہ کے منشا کو پورا کرے بغیر یہ چیزاں قبول کرتا ہی نہیں. اللہ کے منشا، ہم یہاں پہ آئے، اللہ کو ہم مالک بولنا ہے، ہم بغیر اس کو مالک بولے کے چلے آ رہے. ہم مملوک نہیں بن رہے. ہم اللہ کو مالک نہیں بول رہے، خالی زبان سے بولتے ہیں مالک. مالک کا کام کیا رہتا، مالک کیسا رہتا وہ جاننا، دیکھنا. اللہ مالک ہے نہیں ہے. اللہ تو بولا میں مالک ہوں تو اللہ مالک ہے نہیں ہے. اللہ بولا میں رب ہوں تو اللہ رب ہے نہیں ہے. اللہ بولا میں رحمان ہوں، رحمان ہے نہیں ہے. اللہ بولا میں خالق ہوں تو کیسا ہے وہ دیکھنا. وہ دیکھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ بھیجا. عبادت کے لیے نہیں بھیجا ہمارے کو. عبادت اگر اللہ کو عبادت ہی مقصود تھی تو اجدا ہزار جیسو مخلوق ہے اور جیسو فرشتے، انگنت فرشتے جس کو ہم گن نہیں سکتے، اتنے فرشتے اللہ کی سبوح قدوس میں لگے ہوئے ہیں، اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. ایسے فرشتے جو جب سے پیدا ہوئے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے تو قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا میں رہیں گے. تو اللہ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے، حاجت ہے. پھر بھی ہمارے کو پیدا کرا. سمجھنا کیوں پیدا کرا، جاننا. وہ جان کے سمجھے تو بہت آسان ہے، نہیں سمجھے تو پھر بہت مشکل ہے. وہ جاننا، وہ جان کے اس پہ عمل کرنا، کر کے یہاں سے کامیاب جیسے چلے آنا، نہیں تو پھر ناکام. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم آئندہ جیسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. مقصد یہ چلنا کہ ہم کامیاب ہونا ہے. ہمارے کو یہ دنیا ہماری فانی ہے، دنیا فانی ہے، موت کا بھروسہ نہیں ہے. کسی کو ایک دن کی ہے، کسی کو 1 گھنٹے کی ہے، کسی کو 1 ہفتے کی ہے، کسی کو 1 مہینے کی ہے، کسی کو 1 سال کی ہے، کسی کو 10 سال کی زندگی ہے، کسی کو 100 سال کی ہے، کسی کو 1000 سال کی ہے. مگر جانا تو ہے. اور موت ایسی حقیقت ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا. موت کی حقیقت کا انکار کوئی نہیں کرتا، ناستک بھی نہیں کرتا. ناستک یعنی جو اللہ کا، خدا کا، اللہ کا، یعنی انہیں جو ہے سنا کسی کو مانتا ہی نہیں، نہ اللہ کو مانتا، نہ جو ہے کسی غیر کو مانتا. انہیں بلیو ہی نہیں کرتا کسی پہ. نو گاڈ بولتا، نو گاڈ، نو اللہ، نو دیوڑو، کوئی بھی نہیں. جب یہ ہمیشہ بولتا. انہیں بھی آخری میں آ کے موت کو جیسا، موت مرنا ہے بولتا، ایک دن مرنا ہے. سائنس بولتا انہیں خالی. موت کا تو انکار انہیں بھی نہیں کرتا. اللہ کا انکار کر دیں گا مگر موت کا انکار نہیں کرتا. مرنا ہے تو مرنے کی تیاری کر لینا. جیسا ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، جیسا ہم جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں کی تیاری کرتے ہیں، ویسے یہاں سے ہم کو وہاں جانا ہے، وہاں کی تیاری کرنا. وہاں کی تیاری کرنے کے واسطے جو جانتے ہیں وہاں پہ کیا کام میں آتا ہے، کیسا کیا چیز کام میں آتی ہے، ان کے پاس بیٹھنا، سیکھ لینا، تیاری کر لینا تو کامیاب ہوتے ہیں، نہیں تو ناکام ہوتے ہیں. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو آئندہ جو ہے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پہ کامیابی کیسا ہوتی، کس کے ذریعے سے ہوتی، وہاں کی کامیابی کا ذریعہ کیا ہے، کیا چیز ہے. انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمے قبول عطا فرما، ہر دو کے بڑے اخلاص عطا فرما.
اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.